حاصل ہوتی ہے۔ اس جماعتی زندگی کے بعد ایسے نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعض ایسے حساس مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی عمدہ رہنمائی دی گئی ہے مختلف مقامات پر۔ ان پر ہم نے پھر مرتب کیا ہے منتخب نصاب، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب نمبر 2۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ان پر جو ذمہ ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری کا، اور جو تمہارے اوپر جو بوجھ ہے، جو تمہاری مسئولیت ہے، وہ تمہاری ذمہ داری کی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم ترین آیات میں سے آیت استخلاف، یہ خلافت کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس امت سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی شرطیں پوری کر دیں گے۔ یہ نام کے مسلمان، نسلی مسلمان، جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں، اللہ کے احکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں، دین کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار نہ ہوں، ان سے یہ وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ ہے حقیقی اہل ایمان، جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو بھی بجا لائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے، حضرت داؤد کو، حضرت طالوت کو، حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی، بعد میں بھی مکابی حکومت قائم ہوئی ہے، اس میں بھی خلافت قائم ہوئی۔ تو یہ خلافت جیسے پہلے ہم نے دی تھی سابقہ امت مسلمہ کو، ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی، بشرطے کہ ایمان اور عمل صالح کی یہ دو شرطیں تم پوری کرو۔ اب یہ خلافت جو ہے اس کو 3 انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں لازماً خلافت دے گا زمین میں، حکومت دے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو کہ جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو زمین میں غلبہ عطا کرے گا، قوت عطا کرے گا، تمکن عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ ظاہر بات ہے مسلمانوں کی خلافت ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ ہے، وہ تو بات تو ایک ہی ہے۔ اللہ کا دین غالب، اس کے کیا معنی ہے؟ مسلمانوں کی خلافت۔ تو چیز ایک ہی ہے، لیکن یہاں 3 الفاظ لا کر اس کی اہمیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے 3 اعتبارات سے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اب یہاں دیکھیے وہی لام مفتوح شروع میں فعل مضارع سے، اور اس کے بعد یہ نون مشدد، یہ سارے وعدے نہایت تاکیدی وعدے ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، واللہ نے دین کون سا ہے جو پسند کر لیا ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں۔ اور تیسری بات وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا امن کی کیفیت سے۔ ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لیے